اہمیت حاصل ہے، اور اسلام میں جن مہینوں کو عزت و احترام، ادب و احترام، تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان میں ماہ محرم الحرام ایک عظیم اور مبارک مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا، ہجری سال کا سب سے پہلا مہینہ، نقطہ آغاز ہے۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر ہم تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نقشہ بنایا، اس مصور نے اس کائنات کا نقشہ بنایا، زمین و آسمانہ کو پیدا فرمایا، اس دن سے ہی لے کر اللہ کے ہاں طے کردہ نظام کے مطابق مہینوں کی تعداد 12 تھی، اور جن مہینوں میں 4 مہینے ایسے تھے کہ جن 4 مہینوں کا اسلام کی آمد سے قبل غیر مسلم لوگ، اسلام کی آمد سے قبل مشرکین لوگ، عرب کفار مکہ زمانے جاہلیت کے لوگ ان 4 مہینوں کے تقدس کا خیال رکھتے، ان 4 مہینوں کا ادب کرتے، ان 4 مہینوں کا احترام کرتے، اور اپنے اندر جاری جنگ و جدال کو، قتال و جدال کو، لڑائی کو، جھگڑے کو، فساد کو، لوٹ مار کو روک دیا کرتے، اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، قومیں آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ سفر کر لیتے، تجارت کر لیتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو بہت سارے واقعات ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ جن واقعات کا ماہ محرم الحرام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، اور فرعون کو دریائے قلزم میں غرق کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماہ محرم الحرام ایک عظیم اور مبارک مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا سب سے پہلا، ہجری سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ محرم الحرام کے آغاز میں ہی 28 ذوالحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم کو اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، اور انہوں نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اور اس ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بڑے دردناک انداز کے ساتھ شہید کیا گیا، بڑے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف گئے اور مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ اللہ کے نبی یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا، پوچھا کہ تم 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا، یہودیوں نے یہ بات بتلائی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شکرانے کے طور پر، اللہ کا شکر کرنے کے طور پر، اللہ کا شکر کرنے کے لیے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور آل فرعونیوں سے اللہ نے نجات دی، اور فرعون کو دریائے قلزم میں غرق کر دیا۔ تو اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا
کہ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا، اس کائنات کا نقشہ بنایا، اس کائنات کی تخلیق کی، اس دن سے ہی اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے لوگو ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیو، اسلام کی آمد سے قبل زمانے جاہلیت کے لوگ، کفار لوگ، مشرکین لوگ ان 4 مہینوں کے تقدس کا خیال رکھتے، اور اللہ بھی فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچو۔ تو ظلم تو 12 مہینوں میں ہی ممنوع ہے، لیکن خصوصاً خاص طور پر اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سے یہ لوگ ان 4 مہینے حرمت والوں مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے فرما دیجئے ان مہینوں میں لڑائی کرنا، جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی جھگڑا فساد کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پہلا مہینہ ذوالقعدہ، اور دوسرا مہینہ ذوالحجہ، اور تیسرا مہینہ ماہ محرم الحرام۔ اور یہ جو 3 مہینے ہیں یہ مسلسل لگاتار ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، ان مہینوں کے درمیان وقفہ نہیں ہے، یہ لگاتار آتے ہیں۔ اور چوتھا مہینہ جسے رجب کہتے ہیں، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ ان تمام مہینوں میں ہمیں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اور نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادات میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، نمازوں میں اور صدقہ خیرات میں، ہر طرح کی نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت سے ہم عظیم اجر، عظیم ثواب کے مستحق بن جائیں۔